اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بہروپیے نے سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں اہل علم و فن کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی ایک فن ہے، میں بہروپیہ ہوں، کوئی بھی روپ دار لیتا ہوں اور مجھے دوسرا شخص پہچان نہیں پاتا۔ سلطان نے فرمایا، تم مجھے اپنا فن دکھاؤ، جس دن میں تمہیں نہ پہچان سکا اس دن جو انعام مانگو گے تمہیں دوں گا۔ کچھ عرصہ بعد اورنگزیب علیہ رحمہ بیمار ہوئے۔ اس دوران دربان نے آ کر کہا، عالی جاں، آپ کے بیمار ہونے کی خبر ایران میں بھی پہنچ گئی ہے۔ شاہ ایران نے آپ کے علاج کے لیے ایک طبیب بھیجا ہے۔ آپ نے طبیب کو آنے کی اجازت دی۔ وہ مختلف ادویات اور میڈیکل سٹاف کے ساتھ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم طبیب نہیں وہی شعبدہ باز ہو۔ وہ شرمندہ ہوا اور دوبارہ کوشش کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ پھر عید کے موقع پر شاہی دربار سجا تو مختلف تحائف بادشاہ کو پیش کیے گئے۔ ایک شخص نے کہا، عالی جاں، میں فلاں ملک کا سفیر ہوں، ہمارے صدر مملکت نے آپ کے لیے ایک انمول ہیرا تحفے میں بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ڈبہ کھولا اور آپ کے سامنے کر دیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، اس بار بھی میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم وہی بہروپیہ ہو۔ وہ پھر شرمسار ہو کر چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ ایک زاہد و عبادت گزار بن کر کسی پہاڑ کی غار میں بیٹھ گیا۔ رات دن عبادت میں مصروف رہتا، آہستہ آہستہ اس کی شہرت ہونے لگی۔ لوگ اس کے پاس جاتے مگر وہ کسی کی طرف توجہ نہ کرتا۔ سرکاری عہدیدار آتے تو ان سے بھی ملاقات نہ کرتا۔ سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ فلاں علاقے میں کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں۔ آپ کو محبوبان خدا سے بہت محبت تھی، اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس مکار نے بادشاہ کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر گردن جھکا لی، جیسے مراقبہ کر رہا ہو۔ آپ کافی دیر تک کھڑے ہو کر اس سے ملاقات کا انتظار کرتے رہے۔ بعد میں اس نے نظر اٹھائی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ باادب بیٹھ گئے۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو وہ فریبی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آج میری کوشش کامیاب ہو گئی، آپ مجھے پہچان نہیں پائے۔ سلطان نے فرمایا، واقعی اس بار میں نہیں پہچان پایا، حسب وعدہ جو چاہو مانگو۔ وہ کہنے لگا، اب میں آپ سے کیا مانگوں؟ میں نے رب تعالیٰ کا نام جھوٹے طور پر لیا تو اس کا اثر یہ ہے کہ آپ جیسا جلیل القدر بادشاہ میرے دروازے پر ادب کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ اب میں سچے طور پر اسی کا نام لوں گا اور مجھے اس دنیاوی لالچ کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہروپیہ وہاں سے چلا گیا اور سچ مچ عبادت الہی میں مصروف ہو گیا۔